حامد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ عزیز سامعین، دعا کے آداب سے متعلق ہم جان رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم یہ جانے تھے کہ دعا میں زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آج دعا سے متعلق دو آداب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کرتے سمے دعا کی قبولیت کا یقین رکھنا چاہیے۔ دعا ایسے کرنا، پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ کرنا کہ یہ دعا میری قبول ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا ربکم وانتم موقنون بالاجابہ، تم اپنے رب کو پکارو یعنی دعا کرو اس حال میں کہ تم دعا کی قبولیت کا پورا یقین رکھو۔ یقین دعا میں بہت ہی مؤثر ہوتی ہے، وہ قبولیت کے دعا کے لیے سبب بن سکتی ہے، اور یقین کا نہ ہونا دعا میں گویا ایک طرح سے اللہ کی ذات پر گمان ہونے کے برابر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی ہونے کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ خیر گمان کرتا ہے تو خیر اس کے حق میں ہوتا ہے، اور اگر بندہ جو ہے شر گمان کرتا ہے تو اس کے حق میں وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات سے حسن ظن ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ارے یہ بھی مل سکتا کیا، ارے یہ بھی ہو سکتا کیا، دعا کرنے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھٹکارا پائے کس سے، فرعون اور اس کے لشکر سے، آخرکار جب طے کر لیا فرعون اور اس کا لشکر کہ موسیٰ اور اس کی قوم بنو اسرائیل کو ختم کر دیا جائے، قتل کرنے کے غرض سے نکل گیا پورے لشکر کو لے کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ بھاگے، آخری مومنٹ آ گیا، آخری مرحلہ آ گیا، سامنے سمندر، پیچھے فرعون لشکر، کوئی راہ نہیں ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب پر ایک یقین کامل رکھ کر کے بیٹھے، جو کہ بنو اسرائیل سے فوری طور پر ٹوٹ گیا۔ بنو اسرائیل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو پڑے، کہا کہ انا لمدرکون، اب ہو گیا ختم موسیٰ، اب ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ گویا اللہ کی رحمت سے مایوسی اور اللہ کی رحمت پر گمان، یہ بنو اسرائیل کو آپ عموماً پائیں گے ایسے الفاظ کہتے ہوئے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی جب جب معاملہ فرعون کے ساتھ نپٹا جا رہا تھا تو اس وقت بنو اسرائیل یہ کہا کہ ہم تو پہلے بھی ویسے ہی مظلوم تھے، اب ایمان لانے کے بعد کیا اسپیشل ہو گیا، ابھی بھی مارے جا رہے ہیں، پہلے بھی مارے جا رہے تھے، پہلے بھی مظلوم تھے، کیونکہ بنو اسرائیل کا مقام، ان کی کیٹیگری معاشرے کے اندر بہت ہی ذلیل چمبار قسم جسے بولتے ہیں ہم، وہ لو کیٹیگری کے تھے، جیسے چھوٹے موٹے کام کرنا، اسی کے لیے صرف خدمت کے لیے گویا ایک غلامی کی زندگی چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب ایمان لائے بنو اسرائیل، تو ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو کئی مقامات پر اللہ پر یقین دلایا، تو جب کہیں بھی ان کو معاملہ ایسا لگتا کہ گڑبڑ ہونے والا ہے تو فوری طور پر رب پر گمان کہ ہم تو پہلے بھی ویسے تھے، اب بھی ایسے ہی۔ تو یہاں پر بھی کہہ پڑے کہ موسیٰ ہم پہلے بھی مارے جا رہے تھے، اب بھی پکڑے جائیں، کوئی فرق ہی نہیں، کیا اسپیشل ہو گیا ہم کو یہاں ایمان لا کر کے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں،
میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، وہ عنقریب راہ بتائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یقین ایک ناممکن چیز سمندر میں راہ بن گئی، راستے بن گئے، 8 راستے بن گئے سمندر میں، جو ایک قبیلہ ہوتے ہوئے پار کیے۔ ہاں، دعا میں اگر یقین ہو تو بڑے بڑے چٹان جسے انسان نہیں ہٹا سکتے، بڑے بڑے چٹان ہل سکتے ہیں۔ بس بات اس کی ہے کہ ہم دعا مانگتے سمے پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کی عادت ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس فقط کافر ہوتے ہیں، کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیل معنی ظن عبدی بی، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرمائے حدیث قدسی میں کہ میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ خیر گمان کرتا ہے تو خیر ہوتا ہے، اگر وہ شر گمان کرتا ہے تو شر ہوتا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں ظن الاجابت عند الدعاء، دعا کی قبولیت کے وقت کا گمان، یعنی دعا کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا تو وہ قبولیت کا سبب ہوتی ہے۔ دعا کرتے سمے یہ ہے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ بھی دعا اللہ کہاں سے قبول کرے گا، اللہ میری دعا کہاں سے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ گمان اگر رکھیں گے تو وہی ہوگا۔ وَظَنَّ الْقُبُولِ عِنْدَ التَّوْبَةِ وَظَنَّ الْمَغْفِرَةِ عِنْدَ الْإِسْتِغْفَارِ، جب استغفار کرتے سمے، مغفرت طلب کرتے سمے مغفرت کا یقین، اور اسی طرح سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے ان گناہوں کی معافی کا یقین ایک بندے کو ہونا چاہیے۔ میں نے توبہ کر لی، اللہ ضرور مجھے معاف فرمائے گا، میں نے توبہ کر لی، اللہ ضرور مجھے معاف فرمائے گا۔ آپ دیکھیں سلف صالحین بھی جو ہے ان کی دعا کی یقین کا ایک چھوٹا قصہ میں آپ کو بولتا ہوں۔ ایک مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہے، میں پڑھا ہوا تھا وہ کتاب میں، مجھے نام یاد نہیں آ رہے، بہت تلاش کیا میں۔ استاد محترم ایک مرتبہ شاگرد نے دیکھا اپنے استاد کو، وہ چھت جو ہے جھاڑ رہے تھے، جھاڑو سے چھت، اپنے گھر کی چھت صاف کر رہے تھے، کچرا صاف کر رہے تھے۔ شاگرد گزر رہے تھے، جب استاد محترم کیا ہے؟ کہا کہ کل ہم دعا کرنے والے ہیں۔ کس تعلق سے؟ برسات کی، اللہ تعالیٰ سے برسات کی نماز پڑھیں گے، صلاۃ الاستسقاء کریں گے، اور صلاۃ الاستسقاء کرنے کے بعد ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو لہٰذا بارش پڑے گا تو چھت میں جو کچرا ہے، چھت میں پانی جام ہو جائے گا، اس لیے میں ابھی سے جھاڑ کر کے تیار رکھ لے رہا ہوں تاکہ ہم جیسے ہی دعا کریں تاکہ جو ہے پانی چھت سے بآسانی پار ہو سکے، کہیں گھر کے اندر لیک نہ ہو، اس لیے میں چھت صاف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اس طرح سے یقین، میں دعا کروں گا ایسا ہوگا، پہلے ہی سے اس کی تیاری، یہ ہوتا ہے دعا میں یقین۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور ادب جو ہمیں دعا میں اپنانا ہے وہ ہے تضرع، اس کو کہتے ہیں خضوع، انکساری، عاجزی، فقیری، اللہ کے سامنے جھکنا، تضرع، پورے خشوع کے ساتھ جھک کر کے، بغیر تکبر کے، بغیر گھمنڈی کے اللہ رب العزت سے ہم مانگنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کفار قریش، کفار سے متعلق پوچھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، محمد پوچھو کون تمہاری دعا قبول کرتے ہیں، کب خشکی کی اور جو ہے بحری سمندری کی اندھیرا پن اور خشکی کے اندھیرے پن میں جب تم اللہ تعالیٰ سے تضرع کے ساتھ پکارتے ہو، عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو، تو کون دعائیں قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا عاجزی کے ساتھ اگر دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی۔ آیت میں یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آیت میں اللہ رب العزت یہی بتا رہے ہیں اور حکم بھی اسی کا دے رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم تمہارے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ اور چھپ کر کے آہستہ آہستہ تم اپنے رب کو پکارو۔ چھپ کر کے مطلب آہستہ تم اپنے رب کو پکارو، انہ لا يحب المعتدین، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا میں تضرع کا نہ ہونا،
دعا میں عاجزی کے ساتھ دعا نہ مانگنا یہ کس کی علامت ہے؟ گویا کہ دعا میں زیادتی کرنے کی مثال ہے۔ اگر اس دعا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ نہ مانگا جائے تو گویا دعا میں جو ہے زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ دو ادبوں کو ذہن میں رکھیں ہم دعا کرتے سمے۔ پہلا ادب جو میں نے بتایا یقین کے ساتھ دعا کریں، اور دوسرا جو ہے پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں میں یقین عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان میں اللہ رب العزت یقین عطا فرمائے، عاجزی انکساری پورے خشوع و خضوع کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزے، ہماری سحری، ہماری افطاری، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہماری تلاوتیں، ہمارا قیام قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔